غزوہ احد کے موقع پر رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چند صدمات پیش آئے اور ان صدمات کی وجہ متعدد صحابہ کرام کی کچھ لغزشیں اور غلطیاں بھی تھیں، لیکن رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو جن سے یہ غلطیاں سرزد ہوئی تھیں کوئی سختی کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں فرمایا، کوئی ایسی سرزنش نہیں کی کہ جو سختی کی تعریف میں آتی ہو، بلکہ ان کو تسلی دینے کا ہی رویہ اختیار فرمایا۔ تو اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرز عمل اور اس رویے کی تعریف فرمائی ہے، بلکہ آگے بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ اسی طرز عمل اور اسی رویے کو جاری رکھیں اور اس کو جاری رکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں اور صحابہ کرام کے ساتھ کس طرح کا معاملہ فرمائیں۔ چنانچہ اگلی آیت میں اسی کا بیان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پر اے پیغمبر تم نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا۔ اگر تم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے ہیں، لہذا ان کو معاف کر دو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ان سے معاملات میں مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے جملے میں تو نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم خوئی کی تعریف فرمائی گئی ہے کہ فبما رحمت من اللہ لنت لهم۔ فا عربی زبان میں کسی واقعے کے نتیجے میں یا اس کے بعد آنے والے واقعے کو ظاہر کرنے کے لیے آتی ہے، تو فا سے یہاں مراد یہ ہے کہ جو واقعات احد میں پیش آئے ان واقعات کے بعد ان کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ تم ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے رہے، اور یہ ان الفاظ میں اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ یہ نرمی کا برتاؤ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نتیجے میں کیا۔ اور کسی بھی شخص کو اگر دنیا میں چاہے وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو کوئی اچھا معاملہ کرتا ہے تو وہ اس کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جل جلالہ کی رحمت کے نتیجے میں وہ اس اچھائی کی طرف آتا ہے، تو اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر تم سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب اور سخت دل ہوتے تو لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے۔ یعنی اس نرم خوئی کا ایک فائدہ یہ ظاہر فرمایا کہ یہ نرم خوئی، خوش اخلاقی اگر آپ کے اندر نہ ہوتی تو مخلوق کی اصلاح کا جو کام ہم نے آپ کے سپرد کیا ہے وہ حسب منشا انجام نہ پاتا، لوگ آپ کے ذریعے اپنی اصلاح کا فائدہ حاصل کرنے کے بجائے آپ کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ
ارشاد و اصلاح اور تبلیغ کے کیا آداب ہیں۔ جو شخص لوگوں کی اصلاح اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے کام کے لیے کھڑا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی برداشت نہیں ہو سکتی تو پھر کس کی مجال ہے کہ وہ تشدد اور بدخلقی کا معاملہ کر کے اللہ کے مخلوق کو اپنے گھر جمع کرے اور ان کی اصلاح کا فریضہ انجام دے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ذات ہے اور آپ سے بڑھ کر کوئی افضل اس کائنات میں ہو نہیں سکتا، اس کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ خلقی کا معاملہ کرتے تو لوگ ادھر ادھر ہو جاتے، تو پھر عام آدمی کیسے اس بات کا تصور کر سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ سختی کا معاملہ بھی کرے اور پھر ان کی اصلاح کی توقع بھی رکھے۔ اس کے بعد فرمایا فاعف عنہم، یعنی ان سے جو غلطی ہو گئی ہے اس کو آپ معاف فرما دیں۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جو آدمی دوسروں کی اصلاح کے لیے کھڑا ہو تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ عام لوگوں کی غلطیوں کا بدلہ نہ لیا کرے، بلکہ عفو و درگزر سے کام لے، معافی سے کام لے، برا کہنے والوں پر مشتعل نہ ہو اور ایذا دینے والوں سے نرمی کا معاملہ کرے۔ پھر فرمایا واستغفر لہم، یعنی صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ ان کو معاف کر دیں بلکہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی مغفرت طلب کریں، جس میں یہ ہدایت ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ خود آپ ان کی تکلیف پہنچانے پر صبر کریں بلکہ دل سے ان کی خیر خواہی نہ چھوڑیں، اور چونکہ سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی آخرت درست ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو بچانے کے لیے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ اور پھر اس کے بعد اور آگے بڑھ کر یہ فرمایا وشاورہم فی الامر، اور اپنے معاملات میں ان سے مشورہ لیا کریں۔ یہ خاص طور پر غزوہ احد کے سیاق میں اس ہدایت کا ذکر کرنے کا ایک منشا یہ ہے کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام سے مشورہ لیا تھا کہ آیا دشمن کا مقابلہ شہر بند ہو کر کیا جائے یا باہر نکل کر کیا جائے۔ اس میں رائے اکثریت کی یہ بنی کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اور باہر نکل کر مقابلہ ہوا، لیکن جو تکلیف مقدر میں پہنچنی تھی وہ پہنچی۔ تو کسی کے دل میں خیال ہو سکتا تھا کہ یہ سارے مسائل اس لیے پیش آئے کہ مشورہ کیا گیا، اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے کوئی اپنا فیصلہ کر دیتے تو شاید یہ واقعات پیش نہ آتے۔ تو یہ اس غلط فہمی کا ازالہ کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ غلطیاں یا یہ صدمے مشورے کی وجہ سے پیش آئے ہوں، اس کے اسباب تو کچھ اور تھے جو پہلے گزر چکے، لہذا آئندہ بھی مشورہ جاری رکھیں وشاورہم فی الامر۔ اور یہیں سے اسلامی سیاست کا ایک بہت بڑا اصول طے کر دیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی حکمران ہو اس کو اپنے معاملات چلانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں سے مشورہ کرے۔ اسی کو سورہ شورا کے اندر فرمایا گیا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ مسلمانوں کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور یہی ایک اہم اصول ہے جس کی بنیاد پر اسلامی حکومت چلائی جاتی ہے۔ لہذا جو اسلامی حکومت کا حکمران ہو اس کے ذمے شرعاً واجب ہے کہ وہ لوگوں سے مشورہ کیا کرے۔
یہاں تک کہ فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی امام یعنی حکمران حکومتی معاملات میں مشورہ نہ کرے تو وہ اس کی وجہ سے معزولی کا مستحق ہے. اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ دوسرے مسلمانوں سے مشورہ فرمائیں، حالانکہ آپ ہر طرح کے گناہوں سے معصوم تھے اور آپ کو وحی کے ذریعے بھی ہدایات ملتی تھیں، تو اس کے باوجود آپ کو مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا. اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بعد میں آنے والے حکمرانوں کو تو اور زیادہ اہمیت سے اس حکم پر عمل کرنا ضروری ہے. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت تھی کہ آپ اہم معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا قط اکثر مشورۃ لاصحابہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے والا نہیں دیکھا. یہ روایت مسند احمد میں مروی ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ آیت کی تفسیر میں ایسے بہت سے معاملات کا حوالہ دیا ہے جن میں آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا. البتہ شریعت کا ایک اصول یہ ہے کہ چند بنیادی احکام دینے کے بعد ان کی عملی تفصیلات کو ہر دور کے اہل حل و عقد پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس کی تفصیلات وہ طے کر لیں. بنیادی طور پر ایک اصول بتا دیا جاتا ہے اور پھر اس کی جزوی تفصیلات ہر دور کے اپنے حالات کے مطابق اس دور کے اہل فکر پر چھوڑ دی جاتی ہیں. تو یہاں پر بھی شریعت نے شورا کا کوئی خاص طریقہ ہمیشہ کے لیے مقرر نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ اس مشورے کا طریقہ کار کیا ہو، کن لوگوں کو مشورے میں شامل کیا جائے، شورا کی حیثیت ترکیبی کیسے ہو، بلکہ یہ تفصیلات ہر دور کے اہل بصیرت پر چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان باتوں کی تفصیلات طے کر سکتے ہیں. لہذا اس شورا کا کوئی خاص ڈھانچہ شرعاً ضروری اور واجب نہیں ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ کوئی کمیٹی یا باضابطہ کوئی اسمبلی ہو اور اس کے ارکان متعین ہوں اور ہر معاملے میں انہی سے مشورہ کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں کوئی باقاعدہ منتخب مجلس شورا قائم کر لی جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجلس شورا متعین نہ ہو بلکہ امام یعنی حکمران اس دور کے اہل الرائے لوگوں کا انتخاب کر کے ان سے مشورہ کر لے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی کچھ لوگوں کو جمع کر کے ان سے مشورہ کر لے اور کبھی دوسروں سے مشورہ کر لے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی صلاحیتوں کے لحاظ سے ایک معاملے میں کسی ایک گروہ سے مشورہ کیا اور دوسرے معاملے میں دوسرے فریق سے مشورہ کر لیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے تعامل میں خلافت راشدہ تک ایسا نہیں تھا کہ کوئی باقاعدہ باضابطہ مجلس شورا اس طرح بنائی گئی ہو جیسے آج کل اسمبلی کے ارکان باقاعدہ انتخاب سے مقرر کیے جاتے ہیں، بلکہ شورا کے اصول پر سادگی سے عمل کر دیا جاتا تھا اور خلیفہ اہم حضرات سے مشورہ کر کے اس بات کا اطمینان کر دیتا تھا کہ جو بات مشورے سے طے ہوئی ہے وہ امت کے اجتماعی ضمیر کی نمائندگی کرتی ہو. لیکن بدلتے ہوئے حالات میں اس کا کوئی منظم ڈھانچہ مقرر کرنا مناسب ہو تو وہ بھی شورا کے وسیع مفہوم میں شامل ہے. اور یہی درحقیقت اسلام کے احکام سیاست کا حسن ہے کہ اس میں چند بنیادی اصول متعین فرما کر تفصیلات ہر دور کے اہل بصیرت پر چھوڑ دی ہیں. وجہ یہ ہے کہ اسلام کے احکام نہ کسی ایک خطے سے مخصوص ہے نہ کسی ایک زمانے سے. لہذا یہ مشاہدہ ہے کہ علاقوں قوموں کے مزاج زمانے کی تبدیلیوں کے مطابق مصلحت کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں. چنانچہ کوئی معاشرہ ایسا ہو سکتا ہے جہاں شورا کا کوئی مخصوص ڈھانچہ بنانا ممکن نہ ہو یا مصلحت کا تقاضا نہ ہو، اور دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ کسی معاشرے میں شورا کے تصور کو اس طرح ڈھیلا ڈھالا چھوڑنے سے خرابیاں پیدا ہوں. اس لیے
اسلامی شریعت نے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے کہ ہر دور اور ہر خطے میں وہاں کی ضروریات اور مصلحتوں کے مطابق شورا کا طریقہ کار متعین کیا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں اگر شورا کے قاعدے کو بالکل ڈھیلا ڈھالا چھوڑ دیا جائے اور امیر کے ثوابدید پر رکھا جائے کہ وہ کس سے اور کس حد تک مشورہ کرے تو اس میں بہت سے مفاسد کا اندیشہ ہے۔ اس لیے بظاہر اس دور میں ایک باقاعدہ مجلس شورا کا تعین ہی مناسب ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یعنی جب مشورے کے بعد تم کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اس پر عمل کرو۔ یہاں یہ مسئلہ زیر بحث آتا ہے کہ شورا کی قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں حیثیت کیا ہے اور اس کے کیا اختیارات ہیں۔ یعنی اگر اہل شورا خلیفہ کو یا امیر مملکت کو کوئی متعین مشورہ دیں تو امام کے ذمے یعنی حکمران کے ذمے اسے قبول کرنا لازم ہے یا نہیں۔ دوسرے الفاظ میں اہل شورا کا قول یا ان کا کوئی فیصلہ حکمران کے ذمے واجب التعمیل ہے یا نہیں۔ اور اگر کسی موقع پر ایسا ہو کہ اہل شورا کا ایک مسئلے پر اتفاق ہو یا اکثریت کا اتفاق ہو اور خود حکمران کی اپنی رائے اس کے خلاف ہو تو اس صورت میں وہ اہل شورا کے قول پر عمل کرے گا یا اپنی رائے پر عمل کرے گا۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور اس میں فقہاء کرام کی اور اسلامی سیاست کے مفکرین کی رائے بھی مختلف رہی ہیں۔ زیادہ تر حضرات کا رجحان اس طرف ہے اور بظاہر قرآن کریم کے الفاظ سے بھی وہی بات زیادہ قریب قیاس معلوم ہوتی ہے کہ وہ امیر جو بہت سی صفات اہلیت کی شرائط پر پورا اترتا ہو وہ مشورہ کرنے کا تو پابند ہے، یعنی اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اہل رائے حضرات سے مشورہ کرے، اگر مشورہ نہیں کرے گا تو گناہ کا مرتکب ہوگا۔ لیکن جب اہل شورا کی باتیں سن لے اور ان سب کے دلائل پر مطلع ہو جائے تو اس کے بعد آخری فیصلہ اسی امیر کا ہے۔ لہذا اگر فرض کرو کہ تمام شورا کے افراد کی آراء اور ان کے دلائل سننے کے بعد امیر یہ سمجھے کہ یہ جو فیصلہ کیا جا رہا ہے یا جو رائے دی جا رہی ہے شورا کی طرف سے وہ درست نہیں ہے اور امت کے مفاد میں نہیں ہے تو وہ اس کے خلاف بھی عمل کر سکتا ہے اور اس کو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اپنا عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، شورا کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ جب امام کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ شورا سے مشورہ لے تو اگر وہ کوئی مشورہ دے رہی ہے متفقہ طور پر دے رہی ہے تو پھر حکمران کو اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ دونوں قسم کے موقف اپنے اپنی جگہ پر بیان کیے گئے ہیں اور دونوں کے پاس کچھ دلائل بھی ہیں، لیکن قرآن کریم کے اسلوب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل اور خلافت راشدہ کے طرز عمل کو مد نظر رکھ کے جو بات نظر آتی ہے وہ یہ کہ اصل بات تو یہی ہے کہ امیر پر شورا کے فیصلے کی پابندی لازم نہیں، اس لیے کہ لفظ شورا یا مشورہ بذات خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مشیر کا قول مشورہ لینے پر لازم نہ ہو۔ مشورے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے سے ایک رہنمائی حاصل کر لی گئی، اس کی رائے معلوم کر دی گئی، لیکن جب کوئی کسی سے مشورہ لیتا ہے تو مشورہ لینے کے بعد یہ لازم نہیں ہو جاتا کہ دوسرا جو مشورہ دے اس پر ضرور ہی عمل کرے۔ اور
حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایسی واضح بات ہے جس کو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی کنیز بھی سمجھ گئی تھی. جب انہیں آزادی ملنے کی وجہ سے یہ اختیار ملا کہ وہ اپنے شوہر سے اپنا نکاح قائم رکھیں یا ختم کر دیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ نکاح قائم رکھیں. اس پر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اتامرونی، کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ مطلب یہ تھا کہ اگر حکم ہے تو سراخ اوپر، اور اگر مشورہ ہے تو مجھے اختیار ہوگا کہ چاہوں تو اس کو قبول کروں چاہے نہ کروں. اس پر آپ نے ارشاد فرمایا انما انا شافع، کہ نہیں میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں، کوئی حکم نہیں دے رہا. اس پر حضرت بریرہ نے فرمایا لا حاجت لی فی، یعنی اب مجھے ان شوہر کی ضرورت نہیں ہے، یعنی مجھے سفارش و مشورہ قبول نہیں کرتی. اور جب انہوں نے سفارش قبول نہیں کی تو اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی نکیر نہیں فرمائی کہ وہ تم نے میرا مشورہ کیوں قبول نہیں کیا. تو مشورے کی تو طبیعت ہی یہ ہے کہ اس کی پابندی مشورہ کرنے والے پر لازم نہ ہو، اور قرآن کریم میں امیر کو مشورے ہی کا حکم دیا گیا ہے. لہذا اصل حکم یہی ہونا چاہیے کہ شورا کا مشورہ مشورے ہی کے درجے میں رہے اور امیر اس کے بعد دلائل کی روشنی میں فیصلہ کرے. لیکن یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ بات کسی ایسے جمہوری حکمران کے بارے میں نہیں کہی جا رہی جو کسی قسم کی صفات اہلیت کو مد نظر رکھے بغیر صرف ووٹوں کی اکثریت کی بنیاد پر بسر اقتدار آ گیا ہو. یہ بات اس امیر کے بارے میں کہی جا رہی ہے جس کے انتخاب میں صفات اہلیت کو سب سے پہلے مد نظر رکھا گیا ہو، کیونکہ یہ بات اسلامی خلیفہ کی ہو رہی ہے، کسی سیکولر جمہوری حکمران کی نہیں. لہذا پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ اختیار کہ وہ شورا کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکے صرف اس حکمران کو حاصل ہو سکتا ہے جو ان تمام صفات کا حامل ہو جو ایک خلیفہ کے لیے یا امیر حکومت کے لیے شرعاً مقرر ہیں، اور جس کو تمام امت کے اہل حل و عقد نے منتخب کیا ہو اور اس بات کا اعتراف کیا ہو کہ یہ ایسے فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی حکمران کی حکومت ایک بادشاہ کی طرح مطلق العنان حکومت نہیں ہوتی جس کی زبان ہی قانون بن جائے، بلکہ وہ ان الحکم الا للہ کے تحت حکومت کر رہا ہوتا ہے. لہذا وہ شریعت کے تمام احکام کا تو پہلے ہی پابند ہے، قرآن و سنت اور اجماع امت کا پہلے ہی پابند ہے. لہذا وہ جو کوئی فیصلہ کرے گا اس پر یہ روک تو پہلے ہی سے عائد ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ جائے. اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ انصاف کا پورا لحاظ رکھے، اور اگر اس کے خلاف کرے گا تو اول تو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں اس کا کوئی حکم قابل قبول نہیں، اس لیے اس کو عدالت کے ذریعے بھی ختم کرایا جا سکتا ہے. اور اگر پھر بھی وہ راہ راست پر نہ آئے تو فسق کا مرتکب ہونے کی بنا پر وہ معذوری کا مستحق ہے. لہذا شورا کا پابند نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو غیر محدود اختیارات مل گئے ہیں اور وہ بالکل مطلق العنان ہو گیا ہے، بلکہ وہ پھر بھی قرآن و سنت کے احکام کا پابند ہے، اور اس کے خلاف کام کرے تو اس کے کام کو عدالت میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ معذور بھی ہو سکتا ہے. لہذا اب جو شورا کا کام ہے وہ اس دائرے میں ہے جو مباحات کا دائرہ ہے. اس دائرے میں اگر وہ تمام اہل شورا سے مشورہ کرنے اور تمام حالات کے سامنے آ جانے کے بعد کوئی ایک موقف اختیار کر لیتا ہے تو اس میں وہ مطلق العنانی پیدا نہیں ہو سکتی جو بادشاہوں کے طریقے میں ہوا کرتی ہے. ایک اور عظیم نقطہ یہ ہے کہ امام کا فرض ہے کہ وہ مشورہ ضرور کرے اور مجلس شورا میں خود موجود ہو تاکہ تمام آراء کو غیر جانبداری سے دلائل کے ساتھ سنیں اور اس کے بعد پھر کسی نتیجے پر پہنچے. یہ بات درست نہیں ہے کہ مجلس شورا کہیں اور بیٹھی ہو اور امیر صاحب اس میں موجود نہ ہوں، اور جب شورا کی رائے آئے تو وہ تمام آراء کے دلائل سنے بغیر اس کے خلاف کوئی فیصلہ کر دے. لہذا
ان نکات کے تابع اصل حکم تو یہی ہے کہ ایسے امیر کو جو تمام ضروری صفات کا حامل ہو، شورا کے خلاف فیصلہ کرنے کا حق بھی حاصل ہے۔ البتہ بعض حالات ایسے ہو سکتے ہیں جن میں امیر کو یا خلیفہ کو کسی خاص دائرے میں شورا کے فیصلوں کا پابند کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی صفات کا حامل امیر ملنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے جو تمام شرائط کا پوری طرح جامع ہو۔ زمانے کے انحطاط کی وجہ سے بعض شرائط میں نرمی برتنا ضروری ہو جاتا ہے، لہذا اگر امیر کی شرائط میں زمانے کے تغیر کے بنا پر کوئی نرمی برتی گئی ہے تو ایسے نچلے معیار پر کسی امیر کو منتخب کرنے کے بعد اس کو اتنا بڑا مقام دے دینا کہ وہ شورا کے فیصلوں کی خلاف ورزی کر سکے، اس سے مفاسد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ لہذا اگر ان حالات میں یہ کہا جائے کہ ایسا امیر اہل شورا کی رائے کو بالکل رد نہیں کر سکتا تو یہ بھی کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہوگا۔ اور اس آیت کے اندر ایک آخری بات یہ ہے کہ جو فرمایا گیا کہ جو بھی ارادہ کرو اس چاہے وہ مشورے کے مطابق ہی ارادہ کیا گیا ہو یا امام اور امیر اپنے رائے سے اس نتیجے پر پہنچا ہو، دونوں صورتوں میں جب عمل کرو تو اللہ پر بھروسہ کرو، فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ عظیم تعلیم دی گئی ہے کہ جتنے اسباب ہیں صحیح منزل تک پہنچنے کے وہ سارے اختیار کرنے کے بعد بالآخر بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ ایک طرف تعلیم یہ بھی دی گئی ہے کہ اسباب اختیار کرو، جو اسباب کسی مقصد تک پہنچانے والے ہیں ان کو اختیار کرنا بھی شریعت ہی کا حکم ہے، لیکن بھروسہ ان اسباب پر نہیں ہونا چاہیے۔ بھروسہ اللہ جل جلالہ کی مشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کے رحمت پر ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ اسباب تو اختیار کر لی لیکن اس کا نتیجہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لہذا ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہماری ان تدبیروں کو کامیاب بنائے۔ مثلا سارا کچھ مشورہ کرنے کے بعد فرض کیجئے کہ طے کر لیا گیا کہ جو دشمن حملہ آور ہو رہا ہے اس کا مقابلہ باہر نکل کر کیا جائے، فیصلہ تو کر لیا اور بظاہر حالات جو اپنے مناسب صورت تھی اس کو اختیار کر لیا گیا، لیکن اس صورت کو کامیاب بنانا کس درجہ وہ کامیاب ہوگی یہ سارا اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، لہٰذا اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ ہی سے طلب کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ ہماری اس تدبیر کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ اور پھر اسی کو مزید مؤکد کرنے کے لیے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توکل کرنے کا معنی وہی ہے کہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی قدرت پر بھروسہ رکھا جائے کہ میری اس تدبیر میں وہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون۔
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کر کے لی ہوگی۔ پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضی لے کر لوٹا ہو، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے درجات مختلف ہیں، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ غزوہ احد کے واقعات پر تبصرے کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے، اور اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو توکل کی تاکید فرمائی تھی کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالی بھروسہ رکھنے والوں پر، توکل کرنے والوں پر محبت کا معاملہ فرماتا ہے۔ اسی سلسلے میں آگے اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرنے کی ایک طرح سے وجہ بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے، بے یار و مددگار چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ یعنی جو کچھ نفع و ضرر پہنچتا ہے، کسی کو نقصان پہنچتا ہے، کسی کی مدد ہوتی ہے، وہ اللہ جل جلالہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہر معاملے میں توکل کا شیوہ اختیار کرنا ہی عقل مندی کا تقاضا ہے، کیونکہ جو کچھ نفع پہنچنا ہے یا جو کچھ مدد آنی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی۔ چنانچہ آخر میں فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے۔ پھر آگے آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ وما کان لنبی ان یغل، اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے۔ اس جملے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جیسا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ تیر اندازوں کے ٹیلے کو چھوڑنے والے یہ سوچ کر ٹیلے سے باہر آئے تھے اور میدان جنگ کی طرف بڑھے تھے کہ مال غنیمت لوگ جمع کر رہے ہیں تو ہم بھی جا کر مال غنیمت کے جمع کرنے میں شریک ہوں۔ تو اس سیاق میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر بالفرض تم
اس مال غنیمت کی تقسیم میں یا مال غنیمت کو جمع کرنے میں تم شریک نہ ہوتے تو بالآخر نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود مال غنیمت کو تقسیم فرماتے. وہ مال غنیمت کے تقسیم میں کوئی خیانت تو نہیں کر سکتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر، ایسے جلیل القدر پیغمبر، ان کے بارے میں یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ مال غنیمت میں کوئی ناانصافی سے کام لیں گے؟ لہذا مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے وہاں سے چل کر آنا یہ کسی بھی طرح درست نہیں تھا. دوسری ایک وجہ اس آیت کریمہ کو اس سیاق میں لانے کی یہ بھی ہے کہ جامع ترمذی کی ایک روایت میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ مال غنیمت کا میں سے کوئی ایک چادر کہیں گم ہو گئی تھی اور اس چادر کی گم ہونے کی کچھ تلاش جاری تھی. تو کسی نے یہ کہا یا اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ چادر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو. یہ خیال اس وجہ سے بھی آ سکتا ہے کہ یہ خیال کرنے والا منافق ہو، اور اس وجہ سے بھی آ سکتا ہے کہ کوئی مسلمان ہو لیکن وہ یہ سمجھ کر یہ خیال کر رہا ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ مکمل اختیار ہے تو اس واسطے وہ کوئی چیز اگر اپنے لیے لینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. تو اس خیال کی تردید کرتے ہوئے بھی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ فرمایا گیا کہ کسی نبی سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کوئی مال غنیمت میں خیانت سے کام لے. اور پھر آگے ایک مال غنیمت کی خیانت کا ایک مستقل حکم بیان فرما دیا. نبی سے تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کوئی اور اگر کرے گا تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ فرما دیا وَمَن يَغْلُلْ، اور جو مال غنیمت پر خیانت کرے تو یأتی بما غل یوم القیامہ، تو قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جس کی اس نے خیانت کی ہے. حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خیانت کر کے کوئی مال جمع کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے کندھوں پر سوار ہو کر وہ آئے گا، وہ مال جس کی خیانت کی تھی. یہاں تک کہ اگر کوئی جانور خیانت کے طور پر لے لیا تھا تو وہ جانور اس کے کندھوں پر سوار ہوگا. تو قیامت کے دن وہ اس کو لے کر آئے گا. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یوں تو خیانت کیسی بھی ہو حرام ہے. اگر کسی نے کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے اور اس میں خیانت کرے تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اگر کسی ایک شخص کے مال میں کوئی آدمی خیانت کرے یا اس میں کوئی چوری کرے تو اس کا گناہ اور وبال اگرچہ بہت بڑا ہے، لیکن چونکہ ایک آدمی ہے اس سے اگر کبھی معافی مانگ لی یا اس نے معاف کر دیا تو یہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. اور ایک آدمی سے معافی مانگ لینا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی مال ایسا ہے کہ جو کسی ایک آدمی کا نہیں ہے، اس میں بہت سے افراد شریک ہیں، جیسے کہ مال غنیمت میں خیانت، کیونکہ اگر کوئی مال غنیمت میں خیانت کرے تو مال غنیمت کسی ایک آدمی کا نہیں ہوتا، اس میں پوری قوم حصے دار ہوتی ہے، تمام مجاہدین حصے دار ہوتے ہیں. تو اگر کوئی چھوٹی سی چیز بھی وہاں سے لے گا تو اس کا معنی یہ کہ ان سارے مجاہدین کے حق کی پامالی کا وہ مرتکب ہوا جن کا اس میں حصہ تھا. لہذا ان کی معافی کرانا بھی بہت مشکل، کس کس سے آدمی معافی مانگے. اور یہی حال ہر اس مال کا ہے جو قوم کا مشترک مال ہو.
جیسے سرکاری املاک ہوتی ہیں، بعض لوگ سرکاری املاک کو تباہ کرنے یا اس کو خراب کرنے یا اس میں کوئی تصرف کرنے کو معمولی بات سمجھتے ہیں، لیکن یہ کسی ایک شخص کے مال کی چوری کرنے سے کہیں زیادہ سنگین بات یہ ہے کہ کوئی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جائے، کیونکہ وہ کسی ایک آدمی کا نہیں ہے، پوری قوم کا اس میں حق ہے، اور اگر آپ نے اس کے اندر حق تلفی کی ہے تو ساری قوم کا حق برباد کیا، اور اس سے معافی مانگنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آدمی ساری قوم سے معافی مانگتا پھرے، ممکن بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس معاملے کے اندر قرآن کریم نے جو بات فرمائی ہے اس کو مال غنیمت کی خیانت کا خاص طور پر جو ذکر کیا ہے وہ اس کی اس سنگینی کو پیش نظر رکھ کر کیا گیا ہے، اور یہی معاملہ ان سب چیزوں کا ہے، ان سب اداروں کا ہے جو چندوں سے چلتے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ہسپتال ہیں جو چندے سے چلتے ہیں، ان میں سے ایک ایک پیسہ جو ہے اس میں سارے چندہ دہندگان کا حق ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے اندر خیانت کرے گا تو ان سب کی حق تلفی لازم آئے گی، اور پھر اگر کبھی معافی کرانا چاہے تو ان سب سے معافی کرانا کیسے ممکن ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضی لے کر لوٹا ہو؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو آدمی ایمان لایا ہو، نیک کام کرتا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی طلب کرتا رہا ہو، وہ اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے جو غلط کام کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کو دعوت دے رہا ہے؟ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کے درجات مختلف ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ اس تمام چیزوں کو دیکھتا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس کائنات کی تخلیق کی حکمت بھی یہی ہے کہ اچھوں کو انعام دیا جائے، بروں کو سزا دی جائے۔ اگر آخرت نہ ہو، جنت اور جہنم نہ ہو، جزا و سزا نہ ہو، تو اچھے اور برے سب ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے اور کسی ظلم کرنے والے کو ظلم کا بدلہ نہیں ملے گا۔ تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک وقت آئے گا جب انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر چونکہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر آ گیا تھا، اور آپ کو یہ تعلیم بھی دی گئی تھی کہ وہ صحابہ کرام سے مشورہ کریں، تو آگے صحابہ کرام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان کے لیے کتنا بڑا احسان اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ بظاہر اس بات کو یہاں لانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ لینے کا حکم دیا گیا تو کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ مشورہ لینے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو ادنا درجے کا ہو معاذ اللہ، اور ایسے لوگوں سے مشورہ لیا جاتا ہے جو اعلیٰ درجے کے ہوں۔ تو یہاں جن سے مشورہ لیا جا رہا ہے کہیں ان کے دل میں یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محتاج ہیں۔ چنانچہ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ،
جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک صاف بنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو ایک عظیم احسان قرار دینے کے بعد آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد بھی بیان فرمائے گئے ہیں، اور یہ بیانی وہی مقاصد ہیں جو پہلے سورہ بقرہ کے اندر گزر چکے ہیں، اور ان کی تفصیل بھی وہاں پر میں عرض کر چکا ہوں، یعنی آیات قرآنی کی تلاوت، کتاب اللہ کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، اور صحابہ کرام کو پاکیزہ بنانا، پاک صاف کرنا۔ تفصیل اس کی پہلے گزر چکی ہے، لیکن اس آیت میں دو باتیں نئی ہیں۔ ایک یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو احسان قرار دیا، اور احسان کے لیے فرمایا کہ مومنوں پر احسان ہے۔ یہاں مومنوں پر احسان کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھانے والے وہی تھے، ورنہ آپ کی تشریف آوری احسان تو پوری کائنات پر تھا، تمام انسانیت پر تھا، کیونکہ آپ نے پوری انسانیت کو سیدھا راستہ دکھایا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس احسان کا فائدہ جن لوگوں نے اٹھایا وہ وہی تھے جو آپ پر ایمان لائے، اس لیے خاص طور پر مومنین کا ذکر فرمایا۔ دوسری بات جو یہاں خاص طور پر ذکر فرمائی گئی احسان کے طور پر، وہ یہ کہ رسول بھیجا ہم نے انہی میں سے بھیجا، من انفسہم۔ یہ احسان اس لیے خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر فرض کرو کوئی پیغمبر آ جاتا فرشتہ بن کر یا کوئی جن بن کر، تو وہ انسانوں کی نفسیات اور ضروریات سے واقف نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر فرشتہ ہوتا تو اس کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ کوئی اور خواہش پیدا ہوتی ہے، تو کہنے والے کہہ سکتے تھے بھائی یہ جو اس قسم کے پاک بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کو تو خواہشیں کوئی نہیں ہے، ان کو تو حاجتیں کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب انسانوں میں سے بھیجا من انفسہم، تو وہ انسان ایسے کہ جن کے اندر وہ تمام بشری تقاضے موجود ہیں جو انسانوں کے اندر ہوا کرتے ہیں، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، خواہشات بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ نے اپنے طرز عمل سے یہ بتایا کہ ان تمام خواہشات اور حاجات کے باوجود اللہ کی اطاعت کس طرح کی جاتی۔ اس لیے ان میں سے ہونا یہ خاص طور پر یہ ایک مستقل احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ انہی میں سے بھیجا تاکہ وہ نمونہ بن کر دکھا دے کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو میں اللہ تعالی کی اطاعت کس طرح کرتا ہوں اس کا ایک نمونہ، بہترین نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين
ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار کا فرما برداری سے جواب دیا۔ ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے۔ وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ تمہارے مقابلے کے لیے پھر سے جمع ہو گئے ہیں، لہذا ان سے ڈرتے رہنا، تو اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور وہ بول اٹھے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ نتیجہ یہ کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر اس طرح واپس آئے کہ انہیں ذرا بھی گزند نہیں پہنچی، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ در حقیقت یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، لہذا اگر تم مومن ہو تو ان سے خوف نہ کھاؤ اور بس میرا خوف رکھو۔ یہ آیت کریمہ غزوہ احد کے بعد ایک اور واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب کفار مکہ احد کی جنگ سے واپس چلے گئے تو راستے میں انہیں پچھتاوا ہوا کہ ہم جنگ میں غالب آ جانے کے باوجود خامخواہ واپس آ گئے۔ اگر ہم کچھ اور زور لگاتے تو مدینہ منورہ پر قبضہ ہو جاتا اور تمام مسلمانوں کا خاتمہ بھی ہو سکتا تھا۔ اس خیال کی وجہ سے انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ان کے ارادے سے باخبر ہو کر یا احد کے نقصان کی تلافی کے لیے جنگ احد کے اگلے دن سویرے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا کہ ہم دشمن کے تعاقب میں جائیں گے، اور جو لوگ جنگ احد میں شریک تھے صرف وہ ہمارے ساتھ چلے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اگرچہ احد کے واقعات سے زخم خوردہ تھے اور تھکے ہوئے بھی تھے، مگر انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک کہا جس کی تعریف ان آیات میں کی گئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکل کر حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے تو وہاں خزاعہ قبیلے کا ایک شخص معبد آپ سے ملا جو کافر ہونے کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمدردی رکھتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے حوصلے کا خود مشاہدہ کیا، اور جب وہاں سے نکلا تو اس کی ملاقات کفار مکہ کے سردار ابو سفیان سے ہوئی۔ اس نے ابو سفیان کو مسلمانوں کے لشکر اور اس کے حوصلوں کے بارے میں بتایا اور مشورہ دیا کہ وہ لوٹ کر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دے اور واپس مکہ مکرمہ چلا جائے۔ اس سے کفار پر رعب طاری ہوا اور وہ واپس تو چلے گئے، لیکن عبد القیس کے قافلے سے جو مدینہ منورہ جا رہا تھا یہ کہہ گئے کہ جب راستے میں ان کی ملاقات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ان سے یہ کہیں کہ ابو سفیان نے بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ان پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اس خبر سے مسلمانوں پر رعب پڑے، وہ خوفزدہ ہوں۔ چنانچہ جب حمراء الاسد پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ ملے، یعنی عبد القیس کے لوگ ملے، تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہی کہ ابو سفیان بڑے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے والا ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس سے مرعوب ہونے کے بجائے یہ کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ اس کی تعریف ان آیات میں کی گئی ہے، اور آگے یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان اس قسم کے خوف مسلمانوں کے
دل میں پیدا کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے یہ خوف بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کر ایک مرتبہ پھر آیات پر نظر ڈالیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول۔ یہ پچھلی آیت میں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اسی کی مومنین کی آگے صفت بیان کی گئی الذین استجابوا للہ والرسول۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم لگ چکا تھا، یعنی احد کی شکست کا زخم لگ چکا تھا، احد میں جو ان کے ساتھی شہید ہوئے تھے ان کی شہادت کا زخم لگ چکا تھا، اور احد کی جنگ کی وجہ سے جو تھکے ہوئے تھے اس تھکن کا بھی زخم لگا ہوا تھا۔ اس کے باوجود جب اللہ اس کے رسول نے ان کو پکارا کہ وہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں اور آگے روانہ ہو، دشمن کا تعاقب کریں، تو یہ لوگ تیار ہو گئے۔ اللہ کے اور رسول کی پکار کا انہوں نے بہترین جواب دیا۔ چنانچہ ان کے بارے میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا منہم، جنہوں نے ان میں سے احسان کا معاملہ کیا ہے، واتقوا اور تقوی اختیار کیا ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے۔ اس میں دو چیزیں بیان فرمائی گئی، للذین احسنوا، جنہوں نے احسان کا معاملہ کیا ہے، اور دوسرے تقوی واتقوا، تو ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ احسان کی تعریف حدیث میں آئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اسے نہیں دیکھ رہے تو کم از کم وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تعریف احسان کی فرمائی گئی ہے، اور ان صحابہ کرام پر جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت دی ہے کہ یہ احسان کرنے والے ہیں، اور واتقوا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کو اجر عظیم ملے گا۔ پھر آگے ان کی مزید تعریف کرتے ہوئے فرمایا الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جن سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ یہ لوگ یعنی مکے کے کافر تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، یعنی پھر سے جمع ہو گئے، فاخشوہم، لہذا ان سے ڈرتے رہنا۔ یہ کہا گیا تھا ان سے، ان کو ڈرانے کے لیے، ان پر روب طاری کرنے کے لیے، لیکن انجام اس کا یہ ہوا کہ فزادہم ایمانا، لوگوں کے اس کہنے نے ان کے دلوں میں ایمان کے اندر مزید اضافہ کر دیا۔ مزید اضافہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ ان کو یہ بات تو جب وہ اسلام لائے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تھا، پہلے دن سے ہی ان کو یہ اندازہ تھا کہ اس راستے میں دشواریاں پیش آئیں گی، مشکلات حائل ہوں گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، اس کا تو اندازہ ان کو پہلے سے تھا، اور اس سب کو قبول کر کے ہی انہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کیا تھا۔ لیکن جب یہ دشواریاں اور مشکلات اور رکاوٹیں پیش آئیں تو اس وقت ان کو اپنے اس سابق یقین کے اندر مزید تقویت پیدا ہوئی، اور ان کے ایمان میں مزید پختگی آئی، کیونکہ مشکلات سے گزرنے کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ اور زیادہ قابل قدر ہوتی ہے، تو اس کے وجہ سے ان کے ایمان میں مزید پختگی آئی، اور ایمان میں پختگی آنے کے، ایمان میں زیادتی پیدا ہونے کا مقصد یہ کہ ایمان کے جو تقاضے ہیں ان پر انہوں نے زیادہ بہتر طریقے سے عمل شروع کر دیا، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو صفات عطا فرمائی تھی، ان صفات کے اندر ان کی ترقی ہوئی، ان کے اخلاق میں ترقی ہوئی، ان کے اعمال میں ترقی ہوئی۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا تھا۔ اور فرمایا کہ ایک طرف تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوا،
اور دوسرے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یعنی لوگ جو ڈرا رہے ہیں کہ ہمارے خلاف دشمن بڑی تعداد میں جمع ہو چکا ہے، تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کافی ہے، اس کی مدد کافی ہے، چاہے ہماری تعداد کم ہو، دشمن کی تعداد زیادہ ہو، لیکن ہم اللہ کی نصرت پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور وہ بہترین کارساز ہے، یعنی وہ ہر کام بنانے والا ہے، جو کام بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر چھوڑتے ہیں وہ اس کو بنا دیتا ہے۔ اس میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے زیادہ کسی کا توکل اعتماد اللہ تعالیٰ پر نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کی توکل کا مطلب یہ نہیں تھا اور اس کی صورت یہ نہیں تھی کہ اسباب ظاہرہ کو چھوڑ کر بیٹھے رہتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بیٹھے بٹھائے ہمیں غلبہ عطا فرما دے گا۔ نہیں، بلکہ آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، زخم خوردہ لوگوں کے دلوں میں نئی روح پیدا فرمائی، انہیں جہاد کے لیے تیار کیا اور نکل کھڑے ہوئے۔ یعنی جتنے اسباب اور ذرائع اپنے اختیار میں تھے وہ سارے استعمال کرنے کے بعد فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے۔ یہی وہ صحیح توکل ہے جس کی تعلیم قرآن کریم نے دی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل خود بھی کیا اور صحابہ کرام سے بھی کروایا۔ ایک حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخصوں کا مقدمہ آیا، آپ نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ جس شخص کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے فیصلہ نہایت سکون سے سنا اور یہ کہتے ہوئے روانہ ہو گیا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر جب وہ آ گیا تو فرمایا کہ ان اللہ یلوم علی العجز ولکن علیک بالکیس، اللہ تعالیٰ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جانے والے کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ تم کو چاہیے کہ ہوش مندی کے ساتھ تمام ذرائع اختیار کرو۔ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ، اور سارے اسباب اختیار کرنے کے باوجود اگر کسی وقت میں عاجز ہو جاؤ تو اس وقت کہو حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یعنی محض بے عملی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے توکل کا سہارا لینا یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ عمل اور اسباب پوری طرح اکٹھے کرنے کے بعد اس تصور سے کہ ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، یہ ہے توکل اور یہی توکل مطلوب ہے۔ تو یہاں پر حضرات صحابہ کرام نے اگرچہ اپنے اختیار سے جتنے اسباب تھے وہ اختیار کر لیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور پھر فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینے کی بات ہے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے اور تجربہ بھی ہے کہ جب آدمی کو کسی سخت پریشانی کا سامنا ہو، کسی مشکل کا سامنا ہو، کوئی آدمی الجھن میں مبتلا ہو اور اسے نکلنا چاہتا ہو، تو ان تمام صورتوں میں یہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو صحابہ کرام کی طرف سے اللہ تعالی نے نقل فرمایا ہے، یہ بہت مجرب ثابت ہوا ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پریشانی دور ہوتی ہے۔ اور ایسے موقع پر 1000 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے بھی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مصیبتوں کے ٹلنے میں، مشکلات کے دور ہونے میں فائدہ ملتا۔ بہرحال آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان حضرات صحابہ کرام نے ایک طرف تعمیل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اور باوجود تھکے ہوئے ہونے کے، زخم خوردہ ہونے کے جہاد میں کے لیے روانہ ہو گئے، اور دوسری طرف معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔
تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فانقلبوا بنعمت اللہ بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، وہ لوٹے اللہ کی طرف سے نعمت لے کر، وفضل اور فضل لے کر، اس حالت میں کہ لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی برائی نہیں پہنچی، ذرا بھی گزند نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے۔ یہاں ان کے اس قربانی کے جذبے کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں عطا فرمائیں اس میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک کا ذکر نعمت سے، ایک فضل سے، اور تیسرا واتبعوا رضوان اللہ سے۔ تو نعمت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت جس کا ذکر یہاں پر فرمایا گیا ہے وہ تو یہ کہ ان کو دشمن کا مقابلہ کرنے کی نوبت نہیں آئی، دشمن خود روب کھا کر چلا گیا، اور لڑائی کے نتیجے میں جو دقت ہوتی، جو پریشانی ہوتی، جو تکلیف ہوتی، اس سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، امن و امان کے ساتھ یہ لوگ واپس گئے۔ تو نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی۔ اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جنگ بذات خود کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، پسندیدہ چیز امن ہے، اور اسی کو نعمت سے یہاں پر تعبیر فرمایا گیا ہے کہ امن کی حالت میں واپس گئے۔ تو جنگ کی نوبت بدرجہ مجبوری آتی ہے، جنگ کی نوبت ایک ایسے مقصد کے لیے آتی ہے کہ جس کے لیے مسلمانوں کو ہر حالت میں تلوار اٹھانی پڑے یا اسلحہ اٹھانے پڑے، لیکن یہ اصل مقصود زندگی نہیں، نہ یہ زندگی کا مطلوب حصہ ہے، بلکہ مطلوب حصہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرنا، امن کے ساتھ رہنا ہے۔ ہاں ضرورت کے وقت میں بے شک جہاد فرض ہوتا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ کبھی آئندہ آیات میں آئے گی۔ اور دوسری نعمت جو ذکر فرمائی وہ فضل، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل لے کر لوٹے۔ قرآن کریم کے متعدد آیتوں میں فضل کا جو لفظ آتا ہے وہ عام طور سے دنیاوی اور معاشی مال و دولت کے لیے، معاشی فوائد کے لیے آتا ہے۔ وابتغوا من فضل اللہ جگہ جگہ اسی معنی میں آیا۔ تو یہاں پر بعض روایاتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حمراء الاسد جب حضرات صحابہ کرام پہنچے تو ابو سفیان سے مقابلہ تو ہوا نہیں کیونکہ وہ پہلے ہی ڈر کر بھاگ گیا تھا، لیکن یہاں پر جب قیام ہوا تو مسلمانوں کو کچھ تجارت کرنے کا موقع ملا، اور اس تجارت کے نتیجے میں ان کو نفع حاصل ہوا۔ تو اس سفر کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ تجارتی نفع ان کو حاصل ہوا، تو وہ فضلن سے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر آخر میں سب سے بڑی نعمت جو حاصل ہوئی وہ یہ کہ رضوان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا رضا کا حصول، جو اس جہاد کے نتیجے میں ان کو خاص طور پر حاصل ہوئی، تو یہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع بن گئے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اور آخر میں یہ فرمایا کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ تو حقیقت میں شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یعنی دوستوں سے مراد ہے کافر لوگ، اور جن کی بات یہ نقل کی گئی تھی کہ وہ دوبارہ لشکر جمع کر کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے والے ہیں، ان کی اس بات کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ اپنے دوستوں سے شیطان ڈراتا ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں تم پر حملہ کر دیں گے، فلا تخافوہم وخافون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ ایسے موقع پر جو طرز عمل اختیار کرنا ہے وہ یہ کہ ان سے نہ ڈرو، شیطان کے دوستوں سے نہ ڈرو، وخافونی، اور میرا خوف رکھو، یعنی اللہ کا خوف رکھو، ان کنتم مومنین، اگر تم باقی مومن ہو۔
یعنی دشمن کا خوف دل سے نکال دو. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو کہ وہ خوف کہ جو تمہیں معصیتوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچائے. تو وہ خوف تمہارے لیے کافی ہے اور وہی تمہیں انشاءاللہ فلاح و فلاح کی منزل تک لے جائے گا. اور شیطان سے ڈرنے کی یا شیطان کے دوستوں سے ڈرنے کی ایک مومن کو حاجت نہیں ہے اور اس کو ان سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے.